یہ ممبر صرف ایک فریضہ ہی نہیں، یہ ممبر ایک ادارہ ہے، اور یہ عام ادارہ نہیں، یہ بہت طاقتور ادارہ ہے۔ یہ ممبر لوگوں کے نظریات پروان چڑھاتا ہے، یہ ممبر لوگوں کے عقائد پروان چڑھاتا ہے، اور پچھلی 14 صدیوں میں حق پرستوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہی یہ ممبر حسین ابن علی رہا ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار یہ ممبر حسین ابن علی رہا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہتھیار اگر اس کے ہاتھ میں دیا جائے کہ جو اہل ہے، جو سمجھتا ہے، جو چلانا جانتا ہے، تو پھر نقصان دشمن کو ہوتا ہے، اور اگر وہی ایسے کے ہاتھوں میں آ جائے کہ جو واقف ہی نہ ہو نہ جغرافیائی سرحدوں سے نہ نظریاتی سرحدوں سے، تو پھر اس کے ہتھیار کی زد میں پرائے کے بجائے اپنے آ جاتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا میرے محترم دوست۔ پھر اس کی چلائی ہوئی گولی عین ممکن ہے کہ وہ اسے اپنی نظریات کا ہی نہیں پتا، نظریاتی حدود کا ہی علم نہیں ہے، اسے اپنی جغرافیائی حدود کا ہی علم نہیں ہے، تو پھر اس کا جدھر جی چاہے گا ادھر فائر کر دے گا۔ اب ہو سکتا ہے وہیں پہ کوئی اپنا کوئی مورچہ سنبھالے کھڑا ہو اور اسی کو جا کر نقصان پہنچ جائے۔ خیال رہے کہ یہ ممبر ہدایت کا ذریعہ ہے، کہیں اسی سے گمراہی نہ پھیلنے لگے۔ توجہ اذان محترم، میں کیونکہ ایک ذاکر حسین کی مجلس ہے اس لیے میں اس موضوع کو شروع کر بیٹھا، اور خود منتظم بھی ایک ذاکر حسین ہے، کہیں یہی ممبر گمراہی کا سبب نہ بننے لگے۔ اب یہاں پہ یہ خیال ذہنوں میں آ رہا ہوگا اور شاید پریشانی کا سبب بھی بن رہا ہو، اور اس ناچیز پہ آپ کو غصہ بھی آ رہا ہو کہ ممبر اور اس سے گمراہی پھیلنے لگے۔ کیسے ممکن ہے کہ ممبر سے گمراہی پھیلنے لگے؟ میرے محترم دوستو، وہ ممبر ہی تھے جن سے 90 سال علی پہ سب ہوتا رہا۔ توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست، جن سے 90 سال امیر المومنین جیسی شخصیت پہ سب ہوتا رہا، وہ ممبر ہی تھے اور مسجدوں کے ممبر تھے۔ اتفاق سے ہم بھی مسجد کے ممبر پہ موجود ہیں، وہ مسجد کے ممبر ہی تھے۔ اور میں نے کہا نا، یہ وہ جگہ ہے جو نظریات کو پروان چڑھاتی ہے، جو عقائد کو پروان چڑھاتی ہے۔ ان ممبروں سے ہونے والی تبلیغات کا نتیجہ تھا کہ جب امیر المومنین کو مسجد کی محراب میں دوران نماز ضرب لگی اور خبر شام تک گئی، تو حیران ہو کے لوگوں نے سوال کیا کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ اسی ممبر سے کی ہوئی باتوں کا نتیجہ تھا۔ اور یہاں پہ اگر خیال کہیں اور جا رہا ہو تو قرآن مجید سے بھی ایک دلیل پیش کر لوں۔ یہ ممبر مقدس ہے تو قرآن بھی مقدس ہے۔ خداوند عالم کی کتاب ہے نا، جس کی کتاب ہے اس نے خود سورہ بقرہ کی 26ویں آیت ہے، جا کے دیکھیے گا، اپنی کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یذل بہ الا الفاسقین۔ میرے اس قرآن کے ذریعے ایک بڑی جماعت ہے جو گمراہ ہو جائے گی۔ توجہ، اس قرآن کے ذریعے ایک بڑی جماعت ہے جو گمراہ ہو جائے گی، اور اسی قرآن کے ذریعے ایک بڑی جماعت ہے جو ہدایت پا جائے گی۔ ایک ہی قرآن ہے، گمراہ بھی ہو رہے ہیں لوگ، ہدایت بھی پا رہے ہیں لوگ، لیکن اب گمراہ کون ہوں گے؟ ان کی وضاحت اسی آیت میں فرمائی، وما یضل بہ الا الفاسقین۔ کوئی گمراہ نہیں ہوگا مگر وہ کہ جو فاسق ہے۔ کوئی گمراہ نہیں ہوگا مگر وہ کہ جو فاسق ہیں۔ اس کا مطلب قرآن فاسق کو مزید گمراہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پاک سے ہدایت پانے کے لیے پہلے مومن ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک سے ہدایت پانے کے لیے پہلے مومن ہونا، یعنی پہلے عقیدوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ سمجھیے گا میرے بات، پہلے عقائد کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں مخاطب کیا گیا وہ کہا ہی یہی گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جن کے عقائد ٹھیک ہیں۔ اے ایمان والو، اس کا مطلب قرآن مخاطب ہی ایمان والوں کو کرتا ہے۔
اس کی گفتگو ہی ایمان والوں سے ہے، اس لیے اس سے ہدایت وہی پائے گا کہ جو ایمان والا ہے، اور صرف ایمان شرط نہیں۔ اس نے قرآن مجید کے شروع میں ارشاد فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، شروع میں ہی شرطیں بیان کر دی ہیں، اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت ہے ان کے لیے جن کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ اللہ اکبر۔ ھدی للمتقین، جو متقی ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہے، جو خدا سے ڈرتے ہیں اور جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ ہاں، آج کے دور میں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر کہ کوئی ہے جو پکڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا عزیزان محترم؟ تو اب اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے پہلے عقائد کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، پھر دل میں خوف خدا ہونا ضروری ہے، پھر جا کر اس قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل ہوگی، اور اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کی ہدایت بھی کر سکیں گے، انہیں سیدھے رستے پر لے کر بھی آ سکیں گے۔ اور اگر خود ہی نہ عقائد کی بنیادیں مضبوط ہیں، نہ اپنے عمل سے نظر آتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، اور وہی ممبر پر آ کر قرآن کی آیت کو موضوع بنا کر تفسیریں اور تعویلیں شروع کر دیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی تفسیر اور تعویل بیان کرنے کے لیے جہاں خود پورے کے پورے قرآن پر نظر ہونا ضروری ہے، وہیں پر ان تمام احادیث پر بھی نظر ہونا ضروری ہے جو ان کی احادیث ہیں جن کو قرآن سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست، میں بنیادیں طے کر رہا ہوں، اس کے اوپر میں نے آگے گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں اگر آپ موضوع بنانے جا رہے ہیں اور اس کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں اور اس کی تعویل کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے تو پورے قرآن پہ نظر ہونا ضروری ہے، پورے قرآن کے بعد ان احادیث پہ نظر ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن صرف لفظوں اور لغتوں اور گرامر سے سمجھ نہیں آ سکتا، قرآن صرف الفاظ، لغت اور گرامر سے سمجھ نہیں آ سکتا۔ اگر قرآن لغت اور گرامر سے سمجھ آ سکتا ہوتا تو عربوں میں کوئی گمراہ نہ ہوتا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں سے، کچھ گزارش کرو اگر بات پہنچ رہی ہو۔ اگر قرآن صرف عربی جاننے سے سمجھ میں آ جاتا تو پھر جزیرہ نما عرب میں کوئی گمراہ نہ ہوتا، کیونکہ ان کی اپنی زبان عربی تھی، اور خدا نے اس قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا اور فرمایا عربین مبین، کھلی کھلی عربی میں ہم نے نازل کیا۔ تو اگر عربی جاننے سے اور گرامر اور لغت کو دیکھ کر قرآن سمجھ میں آ جاتا تو پھر عربوں کو سمجھ آ گیا ہوتا، وہاں کوئی گمراہ موجود نہ ہوتا۔ اور اگر قرآن صرف قرآن سے سمجھ آ سکتا ہوتا تو خود عربوں کو رسول نہ کہتے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت یا اہل بیتی۔ سلامت رہے، مولا کو ذات عطا فرمائے۔ وہ عرب ہی تھے نا جن سے رسول مخاطب ہو رہے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، وارث کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، معلم کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دونوں اگر ہوں گے لن تضلوا بعدی، تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی اکیلے لفظ اور اکیلی لغت تمہیں قرآن نہیں سمجھا سکتی، اس لیے ضروری ہے کہ جہاں قرآن پہ پوری پوری نظر ہو وہاں ان تمام احادیث پر بھی پوری نظر ہو کہ جو اس قرآن کی تفسیر کے لیے خداوند عالم نے ارشاد فرمائے۔ تعویل اور تفسیر کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خود معلم قرآن نے ارشاد فرمایا من فسر القرآن برائہ یکبہ اللہ فی النار، جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں، ایک ذاکر کی مجلس سے بہتر اور اس رمضان کے مہینے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں کہ جس میں میں یہ گفتگو آپ کے سامنے کر سکوں۔ قرآن مجید کی رائے، قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا، اپنی مرضی سے کرنا اجازت ہی نہیں ہے۔ تفسیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تفسیر کے معنی ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کا باطن بیان کرنا، کہ یہاں خدا کی مراد کیا کیا ہے،
جہاں ایک ایک آیت کے 70 باطن ہیں، وہاں بندہ کیا جانے کہ اسے کیا بیان کرنا ہے۔ اور جب اس کے 70 باطن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 70 باطن 70 مختلف مواقع کے لیے ہوں گے، وہ 70 باطن 70 مختلف مواقع کے لیے ہوں گے۔ بندہ کیا جانے کہ کس موقع پر کیا باطن ہے، اسے کیا خبر کہ کس جگہ پہ خداوند عالم کیا بات کس موقع کے لیے ارشاد فرمانا چاہتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں چلو تفسیر تو نہیں کرتے کہ معصوم کی ہے، ظاہر سے ہم استدلال تو کر سکتے ہیں، تعویل ہی کر لیتے ہیں قرآن مجید کی۔ تفسیر سے رسول نے منع کر دیا، تعویل سے خود خدا نے منع کر دیا۔ توجہ اذان محترم، قرآن مجید میں نے سامنے اس لیے رکھ لیا کہ کسی کو شک ہو تو شک یہیں پہ دور کیا جائے۔ تعویل کے بارے میں خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا وہ جنہیں اللہ نے راسخون فی العلم بنایا۔ تعویل ان کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں، جنہیں خداوند عالم نے راسخون فی العلم بنایا ہے۔ اس لیے تفسیر پوچھنی ہے تو ان کے پاس جانا پڑے گا، تعویل پوچھنی ہے تو ان کے پاس جانا پڑے گا، اور بالخصوص احکام کے معاملے میں تو ہمیں رائے دینے کا کوئی حق ہی موجود نہیں ہے کہ احکام شریعت کے بارے میں ہم رائے دیں۔ نہ ہم تفسیر قرآن کر سکتے ہیں، نہ تعویل قرآن کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ ہم ہر لمحے ان کی جانب رجوع کریں جن پہ قرآن نازل ہوا۔ مشرف بھائی، جنہیں تفسیر اور تعویل کا حق دیا گیا ہے، جو تفسیر و تعویل کو جانتے ہیں، ان کی جانب رجوع کرنا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی جانب رجوع کریں، ان کی جانب رجوع کریں جن کی ذمہ داری ہے سمجھانا، جن کی ذمہ داری ہے تعویل قرآن بیان کرنا۔ ممبر پہ بھی اگر آپ آ کر کسی جگہ پر آیت کو موضوع بنا رہے ہیں اور اس پہ گفتگو کر رہے ہیں تو خیال رہے اس کی تفسیر و تعویل میں صرف انہی کے قول کو نقل کیا جائے، خود سے اس کے اندر دخل در معقولات کہیں قطعاً ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جتنی ہمارے یہاں تفسیر کی کتابیں بھی موجود ہیں، یہ پرنٹنگ والوں کی اپنی مارکیٹنگ سکل ہے یا ان کی مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں کہ وہ ناموں کو استعمال کرتے ہیں، مفسر قرآن فلاں فلاں۔ ہمارے یہاں مفسر قرآن صرف معصوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، علی کسی اور کو تفسیر قرآن کا حق نہیں ہے، مفسر قرآن صرف معصوم ہے جو محل نزول قرآن ہے، اس کے علاوہ کسی کو تفسیر اور تعویل کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہر بات پہ ہمیں رجوع کرنا ہے ان کی جانب جن پہ قرآن نازل ہوا۔ میں نے آج اس بات کو موضوع اس لیے بنایا آپ کے سامنے کہ ایک بیماری بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور معذرت کے ساتھ جس علاقے میں آپ تشریف فرما ہیں اس علاقے میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، جی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آج کے بعد کون ناراض ہو جائے گا اور کون راضی رہ جائے گا میری بلا سے، جو ناراض ہو جائے یا راضی ہو جائے، کہیں پابندی لگ جائے یا آج کل جس وجہ سے میں نے موضوع بنایا ہے، اس ماہ سیام میں جب مومنین روزے رکھ رہے ہیں، بزرگ اپنے جوانوں کو اس مہینے کی برکتوں سے آشنا کر رہے ہیں کہ روزہ رکھو، یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی اجر ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی فائدہ ہے۔ وہیں پہ کبھی کبھی اس تیز رفتار ترقی یافتہ دور کا نوجوان پریشان ہوتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بزرگ سمجھاتے ہیں جو روحانیت سے وابستہ ہے، نہیں بھاگنے کی کوشش نہ کرو، اس میں تمہارے فائدے ہیں، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وہیں پہ ایک باغیانہ خیال پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ کے اسی شہر کی اور اس علاقے کے اعضائی حلقوں میں ایک واٹس ایپ میسج گردش کر رہا ہے
وہ میسج مجھے بھی پہنچا اور بڑی تیزی سے یہاں پہ پھیلا جا رہا ہے. میں نہ اس میسج پہ گفتگو کرتا اگر اس میسج کے نیچے من جانب ایک لفظ نہ لکھا ہوا ہوتا. لیکن میں گزارش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے, یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس وہ پہنچا ہوگا اور بالخصوص نوجوانوں کے پاس وہ پہنچا ہوگا. اس میسج میں یہ جو آیت میں نے ابھی سرنامہ, پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات, جو سرنامہ کلام کے طور پہ میں نے آیت پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کر دیے ہیں, ہم نے تمہارے لیے روزے لکھ دیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والوں کے لیے لکھے تھے, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. اس آیت کو موضوع بنا کر یہ لکھا گیا کیونکہ ہم اس روزوں کا تعلق ماہ سیام کے ساتھ, ماہ رمضان کے ساتھ ہے. چاند نظر آتا ہے ماہ رمضان کا تو روزے رکھنے شروع کیے جاتے ہیں. اب اس میسج میں گفتگو یہاں سے شروع کی گئی, میسج میرے پاس ہے, دل کرتا ہے کہ پڑھ کے آپ کو سناؤں. اس میسج میں شروع کے جملے یہ لکھے گئے کہ مجوسیوں اور صائبین نے, چاند پرستوں نے, ہبل پرستوں نے اپنی عبادتوں کو مومنین میں رائج کر دیا ہے. یہ چاند پرستوں کا طریقہ کار تھا کہ وہ اپنی عبادتوں کو چاند کے ساتھ جوڑ کر کام کیا کرتے تھے. اس مہینے میں چاند کے خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ پر بھوک اور پیاس مسلط کی جاتی ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں, یہی آپ کے یہاں کی بات ہے. خدا را خبردار رہیے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد, ورنہ نسلوں کو جس طرح جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی, وہ خوش نصیب تھے جو اپنی نسلوں کو ذکر علی دے گئے. ایسا نہ ہو کہ یہ محبت اور یہ ذکر آپ کی نسلوں کے ہاتھوں نکل جائے اور آپ دیکھتے رہ جائیں. کل یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم بے خبر تھے اور ہم نہ آشنا تھے. میں اس میسج کے ایک ایک حصے کو پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات. اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے موضوع بناتا ہوں. پہلے اس میسج کا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ کہ چاند کے ساتھ عبادتوں کو جوڑ دیا گیا. یہ حبل کا طریقہ کار ہے, یہ ناصبیوں کا طریقہ کار ہے, یہ صائبوں کا, صائبین کا طریقہ کار ہے کہ چاند کے ساتھ چیزوں کو جوڑا جائے. عزیزان محترم, یہ قرآن مجید خداوند عالم کی کتاب ہے جس سے آپ نے آیت کو دلیل بنایا ہے. اس کتاب میں اگر خدا نے چاند اور چاند کے مہینوں کا انکار کیا تو ہمارا بھی انکار ہے. توجہ عزیزان محترم. اور اگر خداوند عالم نے قرآن مجید میں چاند اور چاند کے مہینوں کو تسلیم کیا ہے, آئیے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ یونس سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. صلوات پڑھیں بلند آل محمد کی. اس میں خداوند عالم سورہ مبارک یونس میں ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند عالم وہ ہے کہ جس نے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدر منازلہ لتعلموا عدد السنین والحساب. سنو, اللہ وہ ہے جس نے سورج کو روشن کیا ہے اور چاند کو نور دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے اپنے سالوں کا حساب لگا سکو. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اللہ نے چاند کی منازل کو طے کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے اپنے سالوں کا حساب لگا سکو. اللہ نے چاند کی منازل کو طے کیا ہے. اس کا مطلب یہ چاند کی منازل کسی بندے کی بنائی ہوئی نہیں, خدا کی بنائی ہوئی منزلیں ہیں. توجہ ہے, یہ خدا کی بنائی ہوئی منزلیں ہیں. اور پھر یہ جتنے مہینے ہیں, یہ مہینے بھی خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں ان مہینوں کا ذکر فرمایا ہے. سورہ مبارک توبہ ہے اور خداوند عالم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. توجہ ہے. خداوند عالم کے نزدیک مہینوں کی تعداد
12 ہیں. سارا سال جن جن چیزوں کو آپ نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہو وہ ٹھیک ہیں, باقی اگر چاند کے ساتھ ہو تو وہ خراب ہیں. محرم ایام ازا کیسے مناتے ہو؟ محرم کا چاند دکھائی دے گا تو ایام ازا شروع ہوں گے. عاشور کب منائی جائے گی؟ محرم کے چاند کی 10ویں ہوگی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اربعین کب منایا جائے گا؟ سفر کے چاند کی 20ویں ہوگی. عید غدیر کب مناؤ گے؟ ذی الحج کے چاند کی 18ویں ہوگی. رجب کب مناؤ گے؟ رجب کے چاند کی 13ویں ہوگی. توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی؟ ہر چیز کس سے منسوب ہے؟ چاند کے ساتھ. اور خداوند عالم نے ان چاند کے مہینوں کو قرآن مجید میں تسلیم کیا ہے کہ یہ مہینے, یہ چاند کے مہینے خدا کے بنائے ہوئے مہینے. اور اگر ایک لمحے کے لیے میں فرض کر لوں خدا کے بنائے ہوئے نہیں بھی ہیں تو جس کے بنائے ہوئے ہیں خدا نے اس کی بات کو مان لیا ہے. خدا نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا ہے, ان مہینوں کو اپنے ساتھ نسبت دے دی ہے. جس طرح کعبہ اللہ کا گھر اللہ نے نہیں بنایا, بنایا ابراہیم نے, اس نے مان لیا کہ میرا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بنا بھی عجب بات ہے, بنا بھی اس کے لیے نہیں تھا. بنا بھی اس کے لیے نہیں تھا. ابراہیم نے پوچھا تھا میرے اللہ کتنا بڑا گھر بناؤں؟ آواز قدرت آئی اتنا بنا دے اگر کوئی مستور 3 دن رہنا چاہے تو رہ سکے. اللہ اکبر. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اس نے اپنے ساتھ منسوب کر دیا, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں اب چاند کا اور چاند کے مہینوں کا انکار کرنا آیت قرآن کا انکار کرنا ہے. اور صرف آیت قرآن کا انکار کرنا نہیں, حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان آئمہ کی باقاعدہ رویت ہلال کے اوپر احادیث موجود ہیں کہ رویت اگر ثابت کرنی ہے تو رویت ثابت ہونے کے کیا کیا طریقے ہیں. یا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو, یا عادل 2 آدمی وہ گواہی دے دے کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے, تو آپ کے لیے رویت ثابت ہو جائے گی. یعنی رویت کے ثابت ہونے پر خود معصوم کا فرمان بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند اور اس کی منازل اور اس سے منسلک مہینوں کا انکار کرنا نہ صرف آیت کا انکار ہے بلکہ فرمان معصوم کا انکار ہے, اور جو ان دونوں چیزوں کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں؟ وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے چاند اور چاند کے مہینوں اور ہر عبادت منسلک ہی چاند کے ساتھ, عزاداری منسلک چاند کے ساتھ, روزے منسلک چاند کے ساتھ, حج منسلک چاند کے ساتھ. آیتیں بھی موجود ہیں, روایتیں بھی موجود ہیں, احادیث بھی موجود ہیں. اب آپ خود فرمائیے کہ میں قرآن مجید کو چھوڑ کر پچھلے 1400 سال پہ محیط علم اور روایات احادیث کا خزانہ چھوڑ کر آپ کے خود ساختہ الہام پر ایمان لے آؤں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں اور آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. ایک طرف تو آپ کا نظریہ یہ ہے کہ دین میں اجتہاد حرام ہے, جن کی جانب سے یہ چیزیں چلی ہوئی ہیں وہاں یہ نظریہ ہے کہ دین میں اجتہاد حرام ہے. اجتہاد نہیں ہے دین میں, ہر کام کے لیے قول معصوم ہونا چاہیے. خود آپ اپنا اجتہاد کر ہی نہیں سکتے. ایک طرف اجتہاد حرام ہے اور دوسری طرف آپ خود اجتہاد فرما رہے ہیں. یا تو جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کے اوپر کوئی فرمان معصوم لے کر آئیے کہ میں نے اس آیت کو معصوم کے فلاں فرمان کی روشنی میں سمجھا ہے, پھر تو مجھے بھی خبر ہو
کہ آپ نے اجتہاد نہیں فرمایا بلکہ آپ نے خبر لی ہے. ایک طرف خبر کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرنا اور دوسری جانب خود وہی اجتہاد کرنا. جو کام ایک جانب ہو رہا وہی کام آپ کیجئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اور پھر دلیل آگے. دلیل اجازت ہے کچھ اور گزارش کرتا چلو. اب دلیل کیا دے رہے ہیں کہ روزہ کچھ نہیں ہے, اس روزے کے دوران اپنے اوپر بھوک اور پیاس مسلط کر لیتے ہیں. کہا بھوک اور پیاس اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. اور دلیل کیا ہے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحرموا حلال اللہ ہے, اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ کرو. کلوا من الطیبات, جو پاک چیزیں ہیں ان کو کھاؤ پیو اور استعمال کرو. اللہ کی حلال کی ہوئی کو ایک لمحے کے لیے حرام نہیں کیا جا سکتا. توجہ. اور تم نے کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. جب نے اللہ نے ان پاک چیزوں کو اللہ کہہ رہا میں نے انہیں حلال کیا ہے, تم اپنے اوپر حرام کر رہے ہو. جبکہ اللہ کہتا ہے لا سنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت نہیں بدلتی, وہ سنت نہیں تبدیل کرتا. تو جب اس نے حلال کر دیے تو پھر تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ عزیزان محترم, پہلے تو آپ کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ لا سنت اللہ تبدیلا کا مطلب کیا ہے. اللہ کی سنت نہیں بدلتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکم کرنے یا نہ کرنے کا دیا جائے گا وہ صرف خدا کی طرف سے دیا جائے گا. قانون یہ ہے کہ ہمیشہ کرنے یا نہ کرنے کا حکم خدا کی طرف سے ہوگا یا ان کی طرف سے ہوگا جنہیں اختیار دیا گیا ہے. ان کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حلال و حرام کا تعین کرے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہر کس و ناکس کو وہ اختیار نہیں دیتا علمدار بھائی کہ وہ اپنی رائے کے ذریعے چیزوں کو حلال اور حرام کرنا شروع کرے. اور یہاں پہ اپنے محترم دوستوں کے سامنے یہ بھی کانسیپٹ واضح کرتا چلوں کہ یہ جتنی حلال چیزیں ہیں یہ ماہ رمضان میں حرام نہیں ہو جاتی اور نہ حرام حلال ہو جاتی ہیں. ماہ رمضان میں یہ نہیں ہوتا کہ مرغی کھانا چھوڑ دو کتے کھا لو, یہ نہیں ہوا. جو چیزیں آپ پہ حلال کی گئی ہیں وہ حرام نہیں ہوئی. توجہ عزیزان محترم, وہ حرام ایک خاص وقت کے لیے ممنوع ہو گئی ہے. توجہ عزیزان محترم, ایک خاص وقت کے لیے ممنوع ہو گئی. اگر حرام ہو گئی ہوتی تو شام کو کھاتے کیسے؟ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. مثلا روزہ رکھے ہوئے آپ نے سیب کھا لیا تو یہ آپ نے حرام نہیں کھایا, سیب حلال ہے. صرف جب نہیں کھانا تھا تب کھا لیا تو گناہگار ہو گئے. پہنچ رہی ہے میری بات میرے محترم دوستوں تک؟ مثلا میں اپنی مثال دوں, میٹھا حلال ہے لیکن جب میری شوگر بڑی ہوئی ہو اس وقت مجھ پہ حرام نہیں ہے کہ میں میٹھا نہیں کھا سکتا, لیکن ممنوع ہے میرے لیے, کھاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا. توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی. وہی جب اپنی جگہ پر آ جائے گی کھا لوں گا, استعمال کر لوں گا. اسی لیے روزے کے دوران یہ چیزیں حرام نہیں ہو گئی, روزے کے دوران یہ چیزیں ایک خاص وقت کے لیے ممنوع ہو گئی ہیں. اور یہاں پہ فلسفہ صیام ہے, اور وہ فلسفہ صیام یہ ہے, اگر ذہنوں میں بیٹھ جائے میری بات, وہ فلسفہ صیام یہ ہے کہ اے میرے اللہ جب تو منع کر دے تو ہم حلال استعمال نہیں کرتے تو پھر حرام کا استعمال کہاں کریں گے؟ اللہ اکبر. توجہ ہے میرے محترم دوستوں, یہ اطاعت الہی کی منزل ہے, یہ اطاعت الہی کی منزل ہے کہ اس اطاعت کی منزل پر میرے اللہ ہمارا جو کچھ ہے وہ تیرے حکم کے تحت ہے, ہم تیرے حکم پہ عمل کرنے والے ہیں. سو اس خاص وقت میں اپنے آپ کو روک لینا, اپنے آپ کو منع کر لینا, یہ ہے روزہ. نہ کہ وہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں, حرام نہیں ہوئی, وہ اپنی جگہ پہ حلال ہے. وہ کل بھی حلال تھی, وہ آج بھی حلال ہے, لیکن اس خاص وقت کے لیے صرف انہیں کیا کر دیا گیا؟ ممنوع کر دیا گیا. اور آپ نے اپنی مرضی سے حکم ہی تبدیل کر ڈالا, آپ نے اپنی مرضی سے شریعت ہی تبدیل کر ڈالی کہ شریعت میں یہ چیز موجود ہی نہیں ہے. اور پھر خدا کی قسم میں نے کہا نا, لفظوں کے ذریعے
قرآن مجید. چلو ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو صوم ہے نا، صوم اس سے مراد ممنوع ہونا ہے، منع ہو جانا ہے، رک جانا ہے. مثلا سورہ مریم ہے، جب حضرت عیسیٰ دنیا پہ آ گئے تو جناب مریم نے کہا میں لوگوں کو جواب کیا دوں گی؟ خدا بندہ عالم سے کہا کہ میرے اللہ میں لوگوں کی زبان تو کوئی نہیں روک سکتا، میں لوگوں کو جواب کیا دوں گی؟ خدا بندہ عالم نے ارشاد فرمایا اگر تیرے پاس کوئی آئے اور کچھ پوچھے قولی انی نذرت للرحمن صوما، تو انہیں کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کی طرف سے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. توجہ ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج بولنے سے خود کو منع کر رکھا ہے، بولنے سے خود کو دور رکھا ہوا ہے، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. بولنا حرام ہے نہیں، لیکن حکم الہی سے اپنے آپ کو بولنے سے دور رکھنا یہ چپ کا روزہ ہے. کون رکھ رہا ہے؟ بطول بی بی رکھ رہی ہے، مصطفیٰ بی بی رکھ رہی ہے، طاہرہ بی بی رکھ رہی ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب صوم سے مراد کیا ہے؟ پرہیز کرنا، دور رکھنا. اب انہوں نے یہاں پر اس آیت کو موضوع بناتے ہوئے اجازت ہے میں چند باتیں آپ کے سامنے اور گزارش کرتا چلوں. ایک صلوات پڑھیں تاکہ ہر ایک ذہن میں واضح ہو جائے کہ ہر ایک کی بات پہ غور نہیں کرنا. جس جاہل کا جہاں جی چاہتا ہے وہ کہنا شروع کر دیتا ہے. انہوں نے کہا اب اس آیت کو موضوع انہوں نے بنایا، یہ ساری باتیں کر کے نا، یہ ساری باتیں جو بھی آپ کے سامنے کی اور پھر ان کی رد آپ کے سامنے پیش کی. انہوں نے کہا اب آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے، خدا بند عالم جو ارشاد فرمائے کتب علیکم الصیام، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ سیام صوم کی جمع نہیں ہے. صوم یعنی روزہ، انہوں نے کہا یہ سیام صوم کی جمع. سبحان اللہ، لغت کے جاننے کی بھی کیا کہیں. انہوں نے کہا کہ صوم کی جمع اسوام ہے جس طرح قوم کی جمع اقوام ہے. ماشاءاللہ، کیا کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی چاہ رہا ہے میں اٹھ کے داد دوں. صوم کی جمع اسوام ہے، سیام نہیں ہے. میرے محترم دوست، میں نے جس طرح کہا قرآن پہ اگر نظر ہو، انہوں نے کہا کہ صوم کی جمع اسوام ہے. یہ جو سیام ہے یہ صائم کی جمع ہے. صائم یعنی روزہ رکھنے والا، روزے دار. اس صائم کی جمع کیا ہے؟ سیام ہے. اس لیے آیت کا ترجمہ ہی غلط بنتا ہے کتب علیکم الصیام، ہم پہ تمہارے اوپر روزے رکھنے والے لکھ دیے. ترجمہ غلط بنتا ہے. یہ صائم کی جمع سیام ہے. ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں آپ کے. صائم کی جمع صائمین ہے، صائم کی جمع سیام نہیں ہے. آئیے قرآن مجید سے آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں. صلوات پڑھیں بآواز بلند آل محمد. پھر بھی ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد. صائم کی جمع صائمین. سورہ مبارک احزاب ہے، آیت نمبر 35 ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. توجہ ہے ذان محترم. خدا بند عالم ارشاد فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خضوع و خشوع والے مرد اور خضوع و خشوع کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. صائم کی جمع صائمین ہے، سیام نہیں ہے. سیام صوم کی جمع ہے. سیام کس کی جمع ہے؟ صوم کی جمع ہے. اس لیے خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے ہم نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے ہیں، ہم نے تمہارے اوپر صوم لکھ دیا. انہوں نے کہا صوم کا ترجمہ ہے صبر. صوم کا ترجمہ کیا ہے؟ صبر خود عربی کا لفظ ہے. ابھی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی والصابرین والصابرات. صبر کرنے والوں کو الگ گنا گیا، روزے رکھنے والوں کو الگ گنا گیا. اور صوم کو صبر سے
بات کہیں اور نکل جائے گی. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے, خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے. یہاں لوگوں نے ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا کہ صبر سے مراد روزہ ہے. ہم کہتے ہیں صبر سے مراد روزہ نہیں ہے, کیونکہ روزے کے لیے خود قرآن میں صوم کا لفظ ہے. پھر اگر یہاں روزہ ہوتا تو خدا ارشاد فرماتا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ, کہ صوم اور صلات سے مدد لو. لیکن خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. میں نے کہا نا خود اپنی مرضی نہیں کرنی. یہاں معصوم سے پوچھا گیا صبر کیا ہے, صلات کیا ہے, انہوں نے فرمایا الصبر جدی محمد والصلاۃ جدی علی ابن ابی طالب. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. صبر خود قرآن مجید کا لفظ ہے, صوم خود قرآن مجید کا لفظ ہے. اور اب یہاں پر انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ یا خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو علی کی ولایت پر ڈٹے رہو. یہ ترجمہ توجہ کیجیے گا, یہاں ترجمہ انہوں نے کیا کیا, صوم سے مراد ڈٹ جانا ہے, صبر کرنا ہے, اس لیے مراد یہ ہے علی کی ولایت پر ڈٹے رہو. ولایت علی کی آڑ میں دین علی کو ختم کرنے کی کوشش. توجہ اذان محترم, میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے ممکن ہے کہ یہاں مراد ہو, لیکن پھر ظاہر قرآن کا انکار کیسے کریں گے آپ؟ آئیے میں آپ کے سامنے یہ ساری آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ بات بڑی واضح ہو جائے. میں پریشان تو نہیں ہو رہے میرے محترم دوست؟ ایک بلندر صلوات پڑھیں آل محمد. میں نے کہا کوئی ناراض ہوتا ہے تو بلا سے ناراض ہو جائے, میرا کام ہے لوگوں تک حق بیان کرنا, اس حق کو پہنچا دینا. اسی لیے آج دن کو ایک میسج بھی میں نے کہا تھا کہ ضرور احباب تشریف لائیں, کیونکہ میں نے ایک اہم گفتگو اور خاص طور پہ آپ کے علاقے سے تعلق ہے, اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں پہ نظر رکھیں کہ دائیں بائیں ہو کیا رہا ہے. علمدار بھائی, خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یہی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں. بلکہ چلو وہی لفظ استعمال, ہم نے تم پہ سیام لکھ دیے ہیں, فرض کر دیے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے تھے اور فرض کر دیے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اگر یہاں پہ مراد ولایت امیر المومنین پر ڈٹ جانا مراد ہے, ولایت امیر المومنین پر ڈٹ جانے کے لیے سورہ عصر ہی کافی ہے. اس کے اوپر میں آپ کے سامنے تقریر کر چکا ہوں کہ جہاں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, لوگوں کو حق کی تبلیغ کرو. وہاں حق کیا ہے؟ الحق مع علی وعلی مع الحق. میں نے اپنی طرف سے کہا نہیں, محمد کا فرمان بتایا, مصطفیٰ کا فرمان بتایا. اور یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہنے کے بعد پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, صبر کی تلقین کرو. وہاں صبر سے مراد یہ ہے کہ جب علی کی ولایت کو مان لو اور پہنچا دو تو پھر اس پہ ڈٹ جاؤ, پھر اس کے راستے میں آنے والی ہر ایک مشکل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور اس کے سب سے بڑی مثال میں نے کربلا سے دی تھی کہ کربلا ولایت پہ ڈٹ جانے کا نام ہے. آج بھی کربلائی صرف وہ ہے کہ جو علی ولی اللہ کو نہ چھوڑے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. لیکن یہاں سمجھیے کہ اللہ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے. اس سے اگلے جو اس صوم کے احکام ہیں, کیا وہ احکام ولایت علی کے ساتھ مل رہے ہیں؟ میں ابھی آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں. یہ ولایت علی کو گھٹانے والی بات ہے, یہاں یہ ترجمہ کرنا. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے یہ جو حکم ہے نا کتب علیکم الصیام, ہم نے جو تمہارے لیے سیام لکھے ہیں, ایام معدودات, یہ کچھ گنے ہوئے دنوں کے لیے یہ حکم ہے. رمضان کے گنے چنے دن ہیں نا 29 یا 30, یہ جو حکم ہے یہ کچھ گنے ہوئے دنوں کے لیے حکم ہے. ولایت علی گنے ہوئے دنوں کے لیے ہے یا ساری زندگی کے لیے ہے؟ توجہ. یہ خاص دنوں کے لیے, یہ خاص دنوں کے لیے یہ حکم ہے. ایام معدودات, خاص دنوں کے لیے, اس کے علاوہ سال کے لیے حکم نہیں ہے. تو علی کی ولایت خاص دنوں میں صرف ڈٹے رہیں گے اس پہ آپ نہیں, وہ تو زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہے.
اور پھر یہ جس سیام کا حکم ہے یہاں کچھ لوگوں کو چھٹی ہے، علی کی ولایت کی چھٹی ماں کی گود کے بچے کو بھی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ماں کی گود کا بچہ نہیں، قبر میں لیٹے ہوئے مردے کو بھی چھٹی نہیں ہے۔ اور یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، گود میں آتا ہے تو ادھر بھی علی ولی اللہ، ادھر بھی علی ولی اللہ، اور قبر میں لٹایا جاتا ہے تو کندھے ہلا ہلا کے ادھر بھی علی ولی اللہ، ادھر بھی علی ولی اللہ۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یہ سیام، واہ واہ علی، شاہد کاظمی صاحب، سانس لینے کی چھٹی دور کی بات ہے، وہ سانس حرام ہے جس میں علی نہیں ہے۔ سلامت ہے، یہ حکم سیام کا خاص دنوں کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا چھٹی فمن کان منکم مریض او علی سفر، جو مریض ہے یا جو سفر میں ہے اسے چھٹی ہے، توجہ ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں اسے پورا کرے۔ دوران مرض اور دوران سفر چھٹی ہے، اس کا مطلب مریض علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے، اسے زیادہ کرنا چاہیے، وقت قریب ہے۔ ہاں، مسافر کو زیادہ علی علی کرنا چاہیے، گھر سے باہر ہے مشکل ہو سکتی ہے، علی کا نام ہی حصار ہے، علی کا نام ہی دفاع ہے، تو یہ اس کی تو چھٹی مریض اور مسافر کو ہے ہی نہیں۔ یہاں جس سیام کا ذکر ہے، جس صوم کا ذکر ہے، اس کے لیے مریض اور مسافر کو چھٹی دی جا رہی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اچھا، پھر اس کے بعد پھر آگے یہ کہا گیا جو نہیں رکھ سکتے وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو نہیں رکھ سکتے وہ مسکین کو فدیے کے طور پہ کھانا کھلائیں۔ علی ولی نہ پڑھو، روکھوں کو روٹی کھلا دو، اگر صوم سے مراد ولایت علی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہاں لوگوں کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ چلیں آگے، پھر جو چاند کی باتیں، بس سمیٹوں اپنے بیان کو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور فرقان ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور پھر جو شروع میں چاند کا انکار کیا، آئے سنیے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے اس شہر کو، اس مہینے کو دیکھ لے وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے۔ یعنی یہ جو صوم ہے اس کا حکم اس مہینے میں ہے۔ اگر صوم سے مراد علی کی ولایت ہے تو اس ولایت کا حکم صرف رمضان میں ہے، اس کا حکم صرف ماہ رمضان میں۔ پھر اس کے بعد وہی ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یریدکم بکم العسر ولتکلموا العدۃ ولا تکبروا، آگے یہ ساری اس کے بارے میں گفتگو خداوند عالم نے روزے کے احکام بیان فرمائے۔ اور پھر توجہ فرمائیے گا، میں صرف اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے یہ آخری آیت پڑھ کے سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو۔ احل لکم اللیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ہم نے ماہ رمضان کے روزوں میں تمہارے لیے یہ جائز کر دیا کہ تم رات کے وقت اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اور وہ سارا بیان کرتے ہوئے پھر خداوند عالم نے اب یہ بتایا کہ یہ جو صوم میں بتا رہا ہوں، یہ جو صوم جس کا ذکر ہے، فرماتے ہیں وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کھاؤ اور پیو، کھاتے رہو پیتے رہو، جب تک کہ صبح کی سفید دھاری
سیاہدھاری سے الگ نہ ہو جائے. وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, اور اس صوم کو رات تک تمام کرو. اب علی کی ولایت فجر سے عشاء تک ہوتی ہے. توجہ ہے میرے محترم دوست, اس صوم کے تو اس صوم کے تو شروع ہونے اور ختم ہونے کے اوقات بیان کیے گئے, اس کا مہینہ بیان کیا گیا, اس کے اوقات بیان کیے گئے. تو یہاں صوم سے مراد یہی روزہ ہے جو آپ رکھتے ہیں. اس شخص کی یہ تحریر لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لابلد ہے دین سے, وہ لابلد ہے قرآن سے, وہ لابلد ہے فرمان معصوم سے. پھر خیال رہے جاہلوں کے پیچھے چل کے جاہل نہیں بننا چاہیے. خدا کا واسطہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی آڑ میں حکم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رد نہ کیجیے. حدیث ہمارے سامنے پیش کر دی جاتی. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا, من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ, جس نے ولایت قائم کر لی اس نے نماز پڑھ دی. یعنی جس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا اس کی نماز ہو گئی, اس کے بعد نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے. او خدا کے بندو, اس فرمان کا ترجمہ یہ ہے, من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. ترجمہ یہ ہے جس نے میری ولایت کو قائم کیا بس اسی نے تو ہی نماز کو قائم کیا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں, نماز بس اسی کی قائم ہوئی جس نے علی ولی اللہ پڑھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھو, اس کا مطلب یہ ہے نماز پڑھی انہی کی گئی ہے جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا ہے. توجہ ہے اذان محترم کی. ولایت امیر المومنین پہ بحث ہے تو ولایت پڑھنی کہاں ہے؟ وہ پڑھو ہی نہ جس میں ولایت پڑھنی ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. نماز اسی کی جس کی نے ولایت کو پڑھا ہے. اور جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا نا, انا صلاۃ المومنین و صیامہم و قیامہم و حجہم و زکاتہم, اس سے مراد یہ ہے کہ ان سارے اعمال کا محور و مرکز ہی میں ہوں. میں نے کہا ہے تو یہ ہے. ہائے ہائے, میں نے کہا ہے تو یہ ہے. اگر میں نہ کہتا تو یہ نہ ہوتے. اور اعمال کا کیا کہنے, اعمال ان کے کہنے سے ہیں. اگر یہ نہ کہتے تو ہمارے لیے اعمال نہ ہوتے. ہم تو اس منزل پہ کھڑے ہیں کہ اگر یہ نہ کہتے تو ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں تھا. اس کا ہونا ہمارے لیے ان کے کہنے سے ثابت ہے. اس لیے کیونکہ اعمال کا مرکز و محور یہ ہستی ہے. یعنی آسان لفظوں میں کہوں, کہنے کا مطلب یہ ہے جس نے میری ولایت کا اقرار کیا اس کی نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے. اور جو میرا منکر ہو گیا, نماز بھی منہ پہ ماری جائے گی, روزہ بھی منہ پہ مارا جائے گا. سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا را غلط مت استعمال کیجیے. محبت علی کی آڑ میں حکم علی کو مت جھٹلائیے. جو خود نماز ہے, جس نے کہا انا صلاۃ, میں نماز ہوں, وہ خود ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے. توجہ ہے, میری یا تمہاری جنت زیادہ پکی ہے یا وہ جو قسیم النار والجنہ ہے؟ نماز جنت اور جہنم کے لیے مت پڑھو, جنت علی کی وجہ سے مل جائے گی. اس لیے نماز پڑھو کہ علی نے کہا ہے کہ پڑھو. اللہ اکبر.
یہ ماہ رمضان گرمیوں کا ماہ رمضان ہے نا، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں مجھ علی کو گرمیوں کے روزے بہت پسند ہیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں، مجھ علی کو عرب کی گرمی، مجھ علی کو گرمی کے روزے بہت پسند ہیں، اور ہم اس گرمی کے ڈر سے روزہ نہ رکھیں. عزیزان محترم، یہ علی سے محبت نہیں ہے. بات آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، میں نے اس سارے موضوع کو شروع اس لیے کیا تھا کہ جس نے سارا مضمون لکھا تھا نا، اس نے آخر میں لکھا تھا من جانب علی پرست. میں علی پرست ہوں. خیال رہے یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ علی پرستی نہیں، یہ علی سرکشی ہے. یہ میرے مولا سے سرکشی ہے. پرستی کو سرکشی کے معنوں میں مت لے کے جائیں. سرکشی کر رہے ہوں اور کہیں کہ پرستی کر رہے ہیں. ارے علی کی پرستی تو یہ ہے کہ وہ جاتے ہوئے سورج کو کہے کہ پلٹ آؤ تو وہ اپنے رستے بدل کر پلٹ آئے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. ہاں ہاں، آفتاب کا رستہ ہے، وہ اسی رستے پہ پابند ہے، اس کی منزلیں طے ہیں. لیکن علی نے کہا کہ پلٹ آؤ تو وہ پلٹ آیا. علی پرستی یہ ہے کہ علی کے کہنے پہ اپنے رستوں کو چھوڑ کے علی کے رستوں پہ چلا جائے، علی کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلا جائے. علی تو خود انعمال سے اتنی محبت کر رہے ہوں کہ ضرب بھی لگے تو سجدے میں لگے. کچھ فرات عشق پہ تھوڑا پہرا تو میں چند جملے آتے. گھر سے جاتے ہوئے گھر کے پرندوں نے کہا یا علی آج خطرہ ہے، قاتل وہاں موجود ہے، یا علی آج مسجد نہ جائیے. اور جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ موت کے ڈر سے اللہ کا گھر ترک کر دوں، میرے وعدے کی وفا کا دن ہے، میں ضرور جاؤں گا. گئے علی. علی کے بڑے بیٹے کو زہر روزے کی حالت میں ملی. ہاں، 27 صفر کو میرے مولا حسن کا روزہ تھا. اس روزے کی حالت میں وہ زہر ملی کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے ساتھ. علی کے چھوٹے بیٹے کا سر سجدے میں 13 ضربوں سے کاٹا گیا. تیروں کی بارشوں میں سجدہ ریز رہا، دشمن کے چلتے ہوئے خنجر میں سجدہ ریز رہا. اور بات اس سے آگے بڑھی. علی کی بیٹی نے بے پلان اونٹوں پہ نماز پڑھی. اللہ اکبر. خدا کی قسم میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. شام میں غریباں خیمے جل گئے، چادر لٹ گئی، بھائی مارا گیا، بچے مارے گئے. کربلا کی خاک پر کھڑے ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ گواہ رہنا پہلی دفعہ بغیر چادر کے زینب تیری بارگاہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول کریں. ہم تھوڑی سی مشکلوں میں آتے ہیں، ہم چیزوں کو ترک کرنا شروع کرتے ہیں. وہ علی کی بیٹی ہے، اور یہ سارے جملے گواہ بنانے کے لیے، گواہ بنانے کے لیے، ہم تک باتیں پہنچانے کے لیے. میرے اللہ گواہ رہنا پہلی دفعہ بغیر چادر کے علی کی بیٹی. یہ لفظ ذہن میں رہے، بغیر چادر کے علی کی بیٹی تیرے سامنے عبادت کے لیے آئے. اور پھر بازاروں کے سفر ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہیں. ہاتھوں سے تکبیر نہیں کہہ سکتی، زبان سے بس کہتی جا رہی ہے اللہ اکبر. خدا کی قسم یہ روایتیں موجود نہ ہوں تو میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں. بازار شام میں سید سجاد نے اذان سنی اور نماز پڑھنا شروع کی. سید سجاد ابھی پہلی رکعت کے رکوع میں تھے، نکارہ بجا قافلہ چلاؤ. رکوع کے عالم میں حسین کا بیٹا چلتا بھی جا رہا ہے، لوگ تازے آنے بھی مارتے جا رہے ہیں، پتھر بھی برسائے.
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल फरमाए। बस सिर्फ एक लफ्ज आपके सामने बयान करना है। इसी माह सयाम की यही तारीखें थी जो गुजर रही हैं। इन तारीखों में बाप बेटी के दरमियान बहुत सारी बातें हैं। एक दिन बेटी ने, बस दो रिवायतें सुन लेना। एक दिन बेटी ने बाबा के करीब होकर कहा, बाबा रीश मुबारक बहुत सफेद हो गई है। जिनके घर में बेटियां हैं वो इस बात को जानते हैं, बेटियों की नजर बाप पर ज्यादा रहती है कि मेरा बाप किस हाल में है, मेरा बाप किस हाल में है। देख के कहा, बाबा रीश मुबारक बहुत सफेद हो गई है, बाल बहुत सफेद दिखाई देने लगे हैं। और ये तो आपके घर का माहौल होगा ना, आप देखेंगे अगर बेटी कोई बात कहे तो साथ भाई भी शामिल हो जाते हैं। जब शहजादी ने कहा ना, बाबा रीश मुबारक बहुत सफेद हो गई है, अल्लाह अकबर, बहुत सफेद हो गई है। 16 रमजान थी, रीश मुबारक बहुत सफेद हो गई है। साथ ही इमाम हसन ने कहा, जी बाबा बहन ठीक कह रही है, दाढ़ी बहुत सफेद हो गई है। हसन की जानिब देख के कहा, हसन आज रमजान की क्या है? हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। आज रमजान की क्या है? इमाम हसन ने कहा, बाबा आज रमजान की 16 तारीख है। 16 रमजान का वाक़या है। बाबा आज रमजान की 16 तारीख है। बेटी के सर पे हाथ रख के कहा, मेरी बेटी 3 दिन सब्र कर ले, फिर ऐसा खिजाब लगेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरी बेटी 3 दिन सब्र कर ले, फिर वो खिजाब लगेगा, तेरे नाना से मिलने तक वो खिजाब खत्म नहीं, फिर वो खिजाब बाकी रहेगा। इसी 16 रमजान की शाम हुई, मगरिब की नमाज मौला ने मस्जिद कूफा में पढ़ाई। बस एक जुमला है, मौला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, ताहा की तौफीकात में इजाफा फरमाए, इसे हमेशा जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करने की तौफीक अता फरमाए, ज़बान में तासीर अता फरमाए, वालिदैन के लिए सदका जारिया करार पाए। मगरिब की नमाज अली ने मस्जिद कूफा में पढ़ाई। जब नमाज तमाम हुई ना, लोग अपने अपने घरों को रवाना होने लगे। जाते हुए नमाजियों को अली ने रोक कर कहा, अगर मुनासिब समझो तो अपने घर की औरतों को मेरे घर भेज देना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। अगर मुनासिब समझो तो अपने घर की औरतों को मेरे घर भेज देना, मैंने उनसे कोई बात करनी है। खलीफा वक्त थे, तमाम लोगों ने हाथों को बांध के कहा, आपने ये क्यों फरमाया मुनासिब समझो? आपकी कनीजें हैं, आपने हुक्म फरमाया हाजिर हो जाएंगी। वो अपने घरों को चले गए। अली कनीजों का लफ्ज सुन के रोते हुए अपने घर में आ गए। मैंने जुमला कह दिया है, अपने घर की कनीज को बुलाया। और अब ये जुमला वो अली कह रहा है जो मगरिब के बाद अपने घर में एक से ज्यादा चिराग जलाना मुनासिब नहीं समझता था। उस अली ने अपने घर की कनीज से कहा, आज सहन में इतनी कंदीलें रोशन करो, इतनी कंदीलें रोशन करो कि जमीन पे चलती हुई चूंटी भी दिखाई देनी चाहिए। कनीज ने कंदीलें रोशन कर दी। आके अमीरुल मोमिनीन को बताया, मौला कंदीलें रोशन हो गई। मौला तशरीफ लाए, रोशनी को देखा और देख के कहा, एक कंदील सहन के दरमियान में भी रोशन करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक कंदील को सहन के दरमियान में भी रोशन करो। उसने कंदील रोशन कर दी। कुछ देर गुजरी, बीबियां आना शुरू हो गई, मस्तूरात आना शुरू हो गई, जिन्होंने मौला का घर देख रखा है। ऐसे सहन की दीवारों की चारों जानिब मस्तूरात बैठना शुरू हो गई। जब सारी औरतें आके बैठ गई ना, मेरे मौला को खबर दी गई, मौला हुक्म की तामील हुई। शुरफाए कूफा की औरतें सहन में आकर बैठ गई हैं। आंखें पुरनम हुई और कनीज से कहा, अब जाओ मेरी ज़ैनब को बुला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रो लें, यही रोने के दिन हैं। जाओ मेरी बेटी ज़ैनब को बुला के ले आओ। मैं रुक गया अगला जुमला कहने से पहले, ताकि उस जुमले की नज़ाकत को समझो और उस पर तुम्हारी हाय भी निकले और तुम्हारी आंख से आंसू भी आ जाए।
باپ کے سامنے کنیز کا پردہ بنا کر زینب آئے. ہائے 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 اللہ اکبر. ہاں آگے آگے کنیز، پیچھے پیچھے علی کی بیٹی. جی بابا آپ نے بلایا، آپ نے یاد فرمایا؟ ہاں زینب میں نے بلایا ہے. ایسا کرو وہ صحن میں جہاں زیادہ روشنی ہے وہاں بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. مستورات کے درمیان جہاں صحن میں زیادہ روشنی ہے وہاں بیٹھ جاؤ. کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ کہا بابا زیادہ روشنی میں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤ. ہائے 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 اللہ اکبر. جو اپنے باپ کے سامنے کندیلوں کی روشنی میں نہیں آتی، اللہ جانے سورج کی روشنی میں کبھی ابن زیاد کا دربار، کبھی یزید کا دربار، کبھی شام کا بازار. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول کرے. روحانیت والی مجلس عطا. مولا آپ کی ہائے قبول کرے. میری بیٹی میں پردے کے پیچھے چلا جاتا ہوں، تم وہاں بیٹھو جہاں زیادہ روشنی ہے. علی پردے کے پیچھے آ گئے. علی کی بیٹی وہاں آ کے بیٹھ گئی جہاں زیادہ روشنی تھی. اب میرے آقا و مولا عورتوں سے مخاطب ہوئے اور عورتوں سے مخاطب ہو کے کہا کوفے کی عورتوں پہچانو یہ زینب ہے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس ایک لفظ کی زحمت ہے. کوفے کی عورتوں یہ پہچانو یہ زینب ہے، پہچانو یہ زینب ہے. تمام عورتوں نے بآواز بلند کہا آقا مولا ہم جانتے ہیں یہ آپ کی بیٹی زینب ہے، یہ آپ کی بیٹی زینب ہے. علی نے رو کے کہا پہچانو یہ محمد کی بیٹی زینب ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. اجرکم اللہ. تم میں ایسے ہوں گے نا جو مجھے نہیں مانتے، لیکن ایسا تو کوئی نہیں جو محمد کو نہیں مانتا. پہچانو یہ محمد کی بیٹی زینب ہے، یہ محمد کے. اجرکم اللہ. یہ محمد کی بیٹی. کتنے بڑے مصائب کا جملہ ہے. مجھے نہ دیکھو پہچانو محمد کی بیٹی زینب ہے. تمام عورتوں نے بے آواز بلند کہا ہم جانتے ہیں یہ رسول کی بیٹی ہے، بطول کی بیٹی ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے. ہم ہر روز اس سے درس تفسیر لیتے ہیں، ہم ہر روز اس سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں یہ زینب ہے. یہ سننا تھا. امیر کائنات نے جملہ کہا شہزادی پہ قیامت بن کے گرا. رو کے کہا زینب سر سے چادر اتارو. اللہ اکبر. ادھر زینب نے سر سے چادر اتاری. اب کہا پہچانو یہ میری بیٹی زینب ہے. اگر کبھی بغیر چادر کے تمہارا شہر آ جائے میری بیٹی کو پتھر نہ مارنا. بیویوں نے رو کے کہا جس کا عباس جیسا بھائی ہے کیسے ممکن ہے کوئی پتھر مارے. رو کے کہا کبھی بھائی مارا جاتا ہے قید ہے کہ بازاروں میں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس آخری جملہ ہے. اس سے آگے نہ میرا حوصلہ ہے نہ تمہارا حوصلہ ہے. بس میں نے سمیٹ لیا بیان کو. علی نے کہہ دیا میری بیٹی کو، محمد کی بیٹی کو پتھر نہ مارنا. اسے پتھر نہ مارنا یہ بغیر چادر کے آئے. اب ہاتھ باندھ کے میرا شیعہ سنی مسلمانوں سے سوال ہے کیا لوگوں نے علی کی وصیت کو پورا کیا؟ کیا علی کی وصیت کو پورا کیا؟ نہیں. جب علی کی بیٹی کوفہ کے بازار میں آئی ہاتھ یہاں پر دیکھو اعلان ہو گیا مارو جس نے علی سے بدلے لینے ہیں. لوگوں نے اتنے پتھر مارے. جب بازار ختم ہوا سجاد کہتے ہیں میں نے پھوپھی کو نہیں پہچانا، پھوپھی نے مجھے نہیں پہچانا. وہ کیا کہتی تھی پہچانا میں بیٹی زینب. اچھا تم نے گریہ کیا تو آخری جملہ کہتا ہوں. پھر آخری جملہ کہتا ہوں. بازار میں اتنے پتھر مارے گئے بیٹھ گئی زمین پہ علی کی بیٹی. بیٹھ گئی زمین پہ علی کی بیٹی کے. اچانک کہیں سے آواز آئی السلام علیکم یا بنت امیر المومنین. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. السلام علیکم یا بنت فاطمہ الزہرا. آگے پیچھے دیکھا آواز کہاں سے آئی. اچانک نظر پڑی دارالمارا کے ساتھ ایک لاچھا لٹکا ہوا تھا. کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی میرے پرسا قبول کر، میں تیرا بھائی مسلم ابن عقیل. ایسی تبدیل کے رسیاں ٹوٹ گئی. آگے کہا تمہارے شہر میں دفنانے کا رواج نہیں. آج 34 دن ہو گئے میرے بھائی کا لاچھا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله عليهم۔ میرے اللہ ہماری اس عبادت کو منظور فرما، اس کے صدقے طٰہٰ کے والد اور والدہ کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، قبر محشر کی منازل آسان فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، امام حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، وارث زمانہ کا ظہور جا، ہمیں مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار۔ اپنی دادی پہ ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ لینے میرے آ کے پوچھے کیا قصور تھا، پتھر کیوں مارے گئے؟ آ کے پوچھے میری دادی کی کلائیاں زخمی کیوں تھیں، میرے دادی کا سر زخمی کیوں تھا، میری دادی کا چہرہ۔ وہ اللہ کے نوکروں چاکروں میں شمار فرمانا، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وعلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔